السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، اللہ کی صحبت یعنی اللہ والوں کی صحبت کا کیا فائدہ ہے؟ اس تعلق سے اور مساجد کی اہمیت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات اصل عنوان پر آنے سے پہلے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج غالباً رجب کی 8 تاریخ ہم سب کے علم میں ہے۔ رجب المرجب کے تعلق سے لوگوں کے اندر کچھ قسم کی بدعتی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت تقی عثمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی ایک بدعت کو ایجاد کیا جائے تو ایک سنت پر کی توفیق کو اللہ ہٹا دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو بدعت سے بچانا ضروری ہے۔ تو بہرکیف جو ضروری باتیں ہیں بتانا ہے، اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے، یہ بتا کر میں آگے بڑھوں۔ سب سے پہلی بات رجب کے تعلق سے جو صحیح سند روایت کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت عطا فرما، رجب کے مہینے میں ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری زندگی اللہ اتنی کر دے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے رمضان کو بھی دیکھ لیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ہم رجب کا چاند دیکھیں تب اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر کوئی اس وقت اس دعا کو پڑھنا بھول گئے ہوں تو ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو بہرکیف یہ چیز صحیح سند صحیح روایت کے ساتھ ثابت ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم بہت سارے جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آتا ہے تو کئی مستورات بھی پوچھتی ہیں کہ آئندہ کل رجب کی پہلی تاریخ ہے، کیا اس دن روزہ رکھنا سنت ہے؟
ایسی مشکوک باتیں ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہیں، تو جس طرح دوسرے دنوں میں نفل روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ایسے ہی ان دنوں میں بھی نفل روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جیسے اور دنوں میں اگر کوئی رات میں عبادت کے ساتھ رات کو گزارتا ہے تو اس کی اجازت ہے، تو ایسے ہی ایک تاریخ کی یا 27 رجب کو بھی رات میں عبادت کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ مگر اہمیت کے ساتھ اسی دن کو متعین کرنے کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ بعض جگہوں پر یہاں تک بھی لکھا گیا کہ شب معراج کی فضیلت جو ہے یہ شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس رات کے اندر اللہ کے نبی نے معراج کا سفر کیا۔ تو ایسی من گھڑت باتیں بہت ساری جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب صحیح روایت کے ساتھ بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ من گھڑت باتیں ہیں، تو اس پر عمل کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں۔ لیکن شب قدر کا جو مقام ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی جو فضیلت 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر یہ خود اللہ کا کلام کہتا ہے۔ شب معراج کے تعلق سے ایسی کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنے خیال سے یہ سب چیزیں ہم کر لیتے ہیں۔ اگر بالفرض یہ بھی کہا جائے کہ شب معراج کی کچھ فضیلت، کچھ عبادت تھی، تو اس بات کو مان بھی لیا جائے تو ہم یہ دوسرا سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب معراج کا سفر کیے تو اس کے بعد بھی کچھ سال تک اس دنیا میں تشریف فرما تھے، مگر اس کا کوئی خاص اہتمام ہمارے نبی نے نہیں فرمایا، اور آگے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور چلا۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تقریباً 100 سال تک صحابہ دنیا میں تھے، مگر کسی صحابی نے اہتمام کے ساتھ اس رات کو عبادت کے ساتھ نہیں گزارا۔ اور آگے دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، بڑے صحابی 27 رجب کو بعض لوگوں نے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں روزہ رکھنا شروع کر لیا۔ عمر فاروق کو پتہ چلا کہ لوگ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس دور میں دین سے ادھر ادھر ہونے کی کوئی بات نہیں تھی، تو حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے، اور جس کے بارے میں یہ اطلاع ملتی کہ آج یہ روزے سے اہتمام سے روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق ان کے پاس جاتے اور جا کر فرماتے کہ بھائی آج روزہ نہ رکھو، بلکہ تم آج روزے کو توڑو۔ اہتمام کے ساتھ حضرت عمر فاروق سے یہ بات ثابت ہے کہ عمر فاروق نے روزہ توڑ کر کھانا کھلایا، اس لیے کہ صحابہ بدعت کو تھوڑے طریقے پر بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ آج من گھڑت باتیں اتنی پھیل گئی، بعض جگہ یہ بھی کہا گیا کہ شب معراج کو شب قدر سے زیادہ فضیلت، جبکہ کوئی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ بدعات سے ہماری 100% حفاظت فرمائے، اس لیے کہ آج بدعات پر عمل کرنے کا لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، بدعات پر عمل کرتے ہوئے خوش ہو جاتے اور کہتے کہ کیا ہو گیا کہ ہم ایک اچھے کام پر عمل کریں، روزہ رکھنے سے کیا فرق، رات کی عبادت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے نہ نماز میں کچھ رکھا، نہ روزے میں کچھ رکھا، نہ زکوٰۃ میں کچھ رکھا، نہ حج میں کچھ رکھا، اللہ نے کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ نے جو کچھ بھی رکھا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں سب کچھ رکھا۔ بعض دفعہ اللہ کا حکم ہو تو نماز اول وقت میں پڑھنا عبادت، بعض دفعہ اللہ کا حکم ہو کہ نماز آخری وقت میں پڑھے تو آخری وقت میں حج کے موقع پر پڑھنا عبادت، بعض موقع ایسے اللہ کا شریعت کا حکم کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھو، تو یہاں نماز نہ پڑھنا عبادت، مثال کے طور پر مکروہ اوقات میں
بعض دفعہ بعض دنوں میں اللہ کی طرف سے حکم کہ روزہ رکھو، رمضان رکھنا عبادت پر ثواب، اور بعض دفعہ اللہ کا حکم عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر روزہ نہ رکھ، تو یہاں روزہ نہ رکھنا عبادت، یہ اللہ کا جس وقت جو حکم ہوگا اس وقت اس حکم پر عمل کرنے میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، بس اپنی بات کو لا کر اپنے طریقے سے عبادت کرنے میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا۔ شریعت یہی کہتی ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو تو اس میں دو چیزوں کا خاص اہتمام، ایک للہ اخلاص، دوسرا نبی کا طریقہ صحابہ کی اتباع۔ ان چیزوں کو رکھ کر کوئی بھی عبادت کی جائے تو اس عبادت پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ورنہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جیسی چاہے عبادت کر لیں، اس عبادت پر اللہ کی طرف سے ثواب نہیں مل سکتا۔ اس بات کو بہت زیادہ سمجھنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے طریقے سے، اور جب ان چیزوں کو بیان بھی کیا جاتا ہے تو بیان کرنے پر بعض جگہوں پر اشکال بھی کرتے کہ کیا ہو گیا آپ کیوں ان باتوں سے روک رہے ہیں؟ بھائی بات اگر دلائل سے کی جائے تو ان دلائل کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ آج جو سب سے کمی ہمارے اندر ہے وہ اس بات کی کہ ہم بات کو نہیں مانتے، اپنی رائے سے ہٹنا پسند نہیں کرتے۔ جس کو 100% اپنی رائے کے خلاف کام کرنا آ جاتا ہے اللہ اسے کامیابی کامرانی ضرور دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہماری ایک تمنا ہوتی ہے اور شریعت یہ بات کہتی ہے تو ہم اپنی بات کو چھوڑ کر شریعت پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہنا اگر کڑوی لگے۔ اس میں علماء نے تشریحاً یہ کہا کہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں، سامنے والے کو کڑوی لگ رہی ہے، بات حق ہے، اس پر عمل ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حق بات ہے وہ اپنے مزاج کے کہنے والے کے مزاج کے خلاف ہے تو تب بھی اس بات کو اپنی زبان سے کہنا پڑتا ہے، چاہے ہمارا دل کہنے والے کا مان رہا نہ مان رہا، یہ اپنی جگہ کہنا ہی پڑتا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا کا ایک مطلب یہ کہ اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر عمل کریں، اس بات کو کہیں تاکہ اپنے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہے، اپنے نفس میں جو موٹا پن آیا ہوا ہے، یہ بات اپنے دل سے ختم ہو، یہ موٹا پا بالکل اپنے اندر سے ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی میں کہا ہوں کہ اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے، یہ توڑنے کے واسطے کسی اللہ والوں کی صحبت کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام جب تم کرنا شروع کرو، شروع میں یہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر جب تم کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا کر یہ کام کرو گے تو یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ صرف آسانی نہیں بلکہ اس کے اندر مزہ بھی رکھ دیں گے۔ جب وہ تم کام کرو گے خود بخود مزہ آتا چلا جائے گا۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو 2 جنتیں عطا کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تشریح اس طریقے پر بھی کی، جنتان 2 جنتیں اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو اگر دنیا کے اندر کوئی گناہ کو چھوڑ دے، اپنی منمانی کو چھوڑ دے، اپنے نفس کے خلاف کام کرنے میں لگ جائے تو شروع میں تکلیف ضرور ہوگی، مگر اللہ جنتان فرما کر یہ فرما رہے، علماء نے بعض لکھا ہے کہ یہ جنت اللہ دنیا میں اس طریقے کی دکھائیں گے کہ اسے دنیا میں بھی جنت کا مزہ آئے گا، اور آخرت کی جنت تو لامحدود ہو اپنی جگہ، مگر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا۔ توڑنے کے واسطے کسی اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنا، ان کی جوتیوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت علامہ
شجاع بانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم نے درس فراغت حاصل کی تو ہم تمام طلباء کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جمع فرما کر ایک نصیحت فرمائی کہ میرے طلباء تم نے اپنی عالمیت سے فراغت حاصل کی، تحصیل پورا ہوئی، مگر ایک بات کو یاد رکھ لینا کہ تم 1000 مرتبہ بھی بخاری شریف مکمل کر لو، جب تک کسی اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھاؤ گے تب تک تم اصلی بخاری شریف کے نور کو دل میں نہیں اتار سکتے۔ یہ علماء سے کہہ رہے ہیں، تو علماء کو جب یہ ترغیبی بات کہی جا رہی ہے تو اس سے زیادہ عوام کو اس بات کی ضرورت ہے کسی اللہ والوں کی صحبت کو ضرور اختیار کریں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دولت قدے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہاں پوچھو، معلوم ہو تو بتاؤں۔ تو حضرت سے وہ صاحب نے کہا کہ کسی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیا کسی اللہ والے کی خبر کے پاس، مزار کے پاس اپنی خبر بنانے سے بھی کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علامہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے اوپر اس وقت میرا شاگرد پنکھا کر رہا ہے، اور اس وقت شاگرد پنکھا کر رہا تھا، حضرت نے مثال دے کر فرمایا کیا تھوڑی سی ہوا تم کو بھی آ رہی ہے؟ تو اس وقت وہ صاحب نے کہا ہاں آ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جیسے میرے اوپر ہوا آ رہی ہے اس پنکھے کی برکت سے، ایسے ہی تم پر تھوڑی سی ہوا لگ رہی ہے، کسی اللہ والوں کی خبر کے پاس تم اپنی خبر بنا لو تو ان کے اوپر جو نور کی بارش ہوگی اس کا ذرہ حصہ تم پر لگے گا، مرنے کے بعد بھی تم کو فائدہ ہوگا۔ تو دنیا کے اندر کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانے سے اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ساتھیوں اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، بنانے کے واسطے بعض مواقع پر دنیاوی حالات آتے ہیں، ان حالات میں اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے، کبھی کاروباری نقصان، یا کبھی نفس ٹوٹتا ہے، یا کبھی دل مغموم ہوتا، یہ سب اپنی جگہ، مگر جب یہ آدمی ٹوٹے گا اللہ اسے خود بخود بنا دیں گے۔ جب آدمی نیک ہو جاتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر بھی اللہ نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی نہیں کرے تو اس کا اثر بھی اس کی نسلوں تک جا سکتا ہے۔ اور مثال دے کر فرمایا کہ اگر کوئی حرام کمائی کمائے اور کما کر اسی کمائی کے ذریعے سے اپنے بچوں کے پیٹ میں غذا پہنچائے اور اسی غذا سے بچوں کا جسم بنے، تو جس غذا سے جسم بنے گا اس غذا کا اثر بھی بچوں کے اندر خود بخود ظاہر ہوگا۔ گرم چیز کھانے سے گرمی کا پہنچنا لازمی، اور ٹھنڈک کرنے سے ٹھنڈک کا پہنچنا لازمی۔ جس چیز سے جسم بنے گا اسی چیز کو جسم ظاہر کرے گا۔ حضرت پیر ذوالفقار فرماتے ہیں کہ جب حرام کی غذا جسم کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کی نحوست کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے جو جسم بنتا ہے وہ جسم جب تک برا کام نہ کرے تو ان کے ہاتھوں میں گدگدی اور ان کے جسم میں ایک قسم کی بے چینی رہتی ہے، جب برا کام کرے گا وہ بے چینی دور ہوگی۔ تو یہ نقصان اپنے آنکھوں سے بچوں کا دیکھنے کے واسطے اس میں بچوں کی خطا نہیں، حضرت پیر ذوالفقار فرماتے ہیں اس میں خطا خود اپنی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں حرام غذا پہنچا رہے، تو یہ اپنے کرتوت کا اثر نسلوں میں جیسا اترتا ہے اس سے زیادہ نیک کرتوت کا اثر اللہ تبارک و تعالی نسلوں کے اندر اتارتے ہیں۔ حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر یہ بات بھی لکھی، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 16ویں پارے کے پہلے صفحے میں یہ آیت ہے، دو یتیم بچوں کا تذکرہ ہے، اس کے اندر یہ بات لکھ کر ہے علامہ آلوسی کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا کہ ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی، خضر بنا رہے تھے، موسیٰ نے عرض کیا خضر
بھوک لگی ہوئے مہمان نوازی کی بات کرتے، بعد میں کام کرتے۔ خضر نے فرمایا خاموش رہنا، حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔ آخر میں تفصیل بیان کی کہ 2 یتیم بچوں کا مال اس کے نیچے پڑا ہو، اگر یہ دیوار گرتی اس پر قبضہ جما لیتے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی اور میں نے دیوار کو بنا دیا۔ پھر یہ فرما کر علامہ آلوسی نے لکھا کہ اس کے اوپر اس کا باپ، اس کا دادا عیسیٰ 7ویں نسل میں کانا ابس ساوے کا لفظ حضرت علامہ آلوسی نے استعمال کر فرمایا کہ 7ویں پشت کا دادا اس کا نیک تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ 7 پشتوں کے بعد بھی اللہ نے اس کی بدولت ان کے مال کی حفاظت کی۔ نیکی کا اثر ضائع نہیں ہوتا، ہمیں نظر بھی نہ آئے، یہ اپنی اولاد کو اللہ پہنچا کر رہتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ دنیاوی نقصات کا ثمرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، فوراً حرام کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، نقصان جو بھی ہو اٹھا لیں، مگر ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں گے۔ نیک بنانے کے واسطے جس طریقے کی دنیاوی تکلیف آ جائے، ہم اس تکلیف کو برداشت کرنے میں کسر نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس پر ڈٹ کر ہم کام کریں گے، تب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 3 باتیں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی جم کر اس پر عمل کر لے گا تو اس کی بدولت اللہ حسن خاتمہ یعنی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ پہلی بات اشرف علی تھانوی نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ایمان دیا، اس ایمان پر ہمیشہ شکر ادا کرو، اس شکر کی بدولت اللہ حسن خاتمہ دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر ادا کرتا اللہ اسے اضافہ کر دیتے۔ جب اضافہ ہو جائے گا ایمان میں تو کفر کی بات آ نہیں سکتی۔ دوسری بات حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کا اہتمام کر لو، اس کی بدولت حسن خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لو، یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تمہیں حسن خاتمہ یعنی ایمان پر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اس کام کو کرنے میں بڑی تکلیف اٹھائیں۔ ہاں کچھ نقصانات آ جائے مگر حسن خاتمہ کی یقین دہانی کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ انشاءاللہ میں دیتا ہوں گارنٹی، یقین سے کہتا ہوں اللہ اسے حسن خاتمہ دیں گے۔ تو ساتھیوں بعض دفعہ اپنے آپ کو توڑو، اس توڑنے کی بدولت اللہ بڑا مقام دیں گے۔ بعض دفعہ تکلیفیں اٹھانا پڑتا ہے، تکلیف اٹھائے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اپنی رائے ایک الگ ہوتی ہے مگر شریعت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنی رائے کو مٹا دیں، کاٹ دیں۔ دیکھیں ہم منانا نہ سیکھیں، ماننا سیکھ جائیں، ہم ضد کرنا نہ سیکھیں بلکہ جھکنا سیکھ لیں۔ اللہ نے جھکنے میں بھی برکت رکھی ہے۔ علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، جھکتا وہی جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم جھکنا سیکھ لیں، عاجزی سیکھ لیں۔ صحابہ کے اندر یہ عادت تھی، اللہ کے نبی بھی ہمیشہ آسانیاں پیدا کر دکھاتے تھے کہ ایک دیہاتی صحابی آ کر مسجد نبوی میں استنجا کر دیے تھے۔ صحابہ ڈانٹنا چاہ، نبی نے فرمایا نہ ڈانٹو نہیں۔ بعد میں اللہ کے نبی کے الفاظ بخاری شریف میں لکھ کر ہیں، یسرو ولا تعسرو، کہ تم آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو۔ کیا ہم آسانیاں پیدا کرنے والے ہو جائیں، مشکلیں پیدا کرنے والے ہم نہ بنیں۔ دیکھیں سمامہ بن موسیٰ بڑے صحابی گزرے ہیں، اللہ کے نبی کا خط ان کے پاس
پہنچا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے حقارت سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، نبی خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ نجد کی طرف صحابہ کو روانہ کیا، واپس آتے ہوئے ثمامہ بن اسال کو بھی صحابہ پکڑ کر لے آئے، قید و بند کی صحبت دیں گے، مگر نبی نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ صحابہ کے دل میں غصہ تھا کہ بہت سارے صحابہ کو ثمامہ بن اسال نے شہید، آج ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ نبی نے فرمایا بدلہ نہیں، مسجد نبوی میں ان کو رکھو، ان کو اچھی اچھی کھانے کی چیزیں پیش کر کر ان کا استقبال کرتے رہو۔ اور صحابہ کے جو رویہ تھا، جس کو نبی سے سیکھا تھا، یہ طرز کو دیکھ کر اتنا دل پر اثر ہوا کہ دوسرے دن اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، فرمایا ثمامہ بن اسال کیا کرو گے؟ حضرت ثمامہ نے فرمایا ایمان نہیں لائے تھے نبی، میں آپ کے سامنے ہوں، چاہے تو قتل کر دیں اس لیے کہ آپ کے صحابہ کا میں نے خون بہایا، اور دوسری بات کہا کہ اگر چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی، تیسری بات کہا کہ اگر تم مال چاہو تو مال دے دوں گا، مجھے روانہ۔ نبی نے فرمایا آج رک جاؤ۔ دوسرے دن نبی آئے، یہی باتیں، تیسرے دن نبی آئے، یہی باتیں، چوتھے دن نبی نے صحابہ سے فرمایا اب ان کو اونٹ پر سوار کر کر ان کے گھر کی طرف روانہ کر دو، ہم بدلہ نہیں لیتے، یہ بدلہ لینے کی عادت ہماری نبی کی نہیں اور صحابہ کی نہیں۔ جب ثمامہ بن اسال یہ حسن اخلاق جو کئی صحابہ کو شہید کیے تھے جانے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دور میں ایک کنواں تھا جہاں جا کر غسل کیا، واپس آ کر زور سے کلمہ پڑھ کر فرمایا نبی تم نے میرے دل کو صاف کر دیا، میں اب ایمان لے آتا ہوں۔ بس مجھے آپ کے بارے میں نفرت تھی کہ آپ تکلیف دیں گے، مگر آپ نے ایسی آسانی پیدا کر کر دکھا دی کہ میرے دل میں آپ سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں۔ یہ اخلاق ہے ساتھیوں، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اس وقت آج 19 تاریخ ہے، ہم سب کے علم ہے، آنے والے 22 تاریخ کو ہم سب کے علم میں یہ بات ہے، اخبار نیوز واٹس ایپ کے ذریعے سے، کہ مندر کا افتتاح ہماری مسجد کی جگہ میں ہو رہا ہے۔ تو اکابرین کے طرف جو کرناٹک کے مشہور اکابرین ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اعلان کر دیں تو بہتر۔ تو اس لیے یہ بات کہ دیکھیں باطل طاقتوں کے بڑے بڑے سربراہ 22 تاریخ کو اپنی جگہ افتتاح کرنے پہنچ رہے ہیں۔ اب اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہ کام کی ترغیب اکابرین نے دی کہ اس وقت ہم یہ کام یہ کریں کہ پیر کا دن 22 آتا ہے، 22 جنوری، تو پانچوں نمازوں میں بھر کر ہم مسجد میں حاضر ہوں۔ ایسا تو ہر نماز میں حاضر ہونا ضروری، مگر خصوصیت سے اس دن کو خاص علماء نے اس لیے کیا کہ اس وقت وہ خوشی مناتے ہیں، اور ہم آ کر فجر سے لے کر عشاء تک ہر نماز میں مسجدیں ایسی ہوں جیسے جمعہ میں ہوتی ہیں، پر ہو کر ہم نماز پڑھیں اور اللہ سے اپنی کمزوری کی دعا کریں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا، جس کی وجہ سے آج یہ حالات دیکھنے میں آ رہے۔ ورنہ اگر ہم مضبوط ہوتے، اللہ کے گھروں کو اپنا رشتہ مضبوط کرتے، تو شاید یہ حالات نہیں آتے۔ آج بھی غیاث الدین رشادی نے لکھا 20% مسجدیں ایسی ہیں انڈیا کے اندر جسے قفلیں پڑی ہوئی ہیں، 70% مسجدیں ایسی ہیں جو غیر آباد ہیں، جن میں 1-2 نماز پڑھ کے چلے جاتے، صرف 30% مسجدیں اس وقت آباد ہیں۔ ایسا 10% مسجدیں صرف ایسا مسئلے میں اس وقت عزم مصمم پیر کے دن یہ کر لیں، فجر سے لے کر عشاء تک بھرپور حصہ لے کر مسجد میں حاضر ہوں گے، جہاں وہ خوشی منائیں، یہاں اللہ کے پاس رو کر غم کریں۔ دیکھیں ساروں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان، اللہ جو چاہتے وہ ہوتا۔ ہم اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے شکایت کریں گے
تو باطل طاقتیں اللہ خود بخود توڑیں گے. اس لیے پیر کے دن کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں، بلکہ جمعہ میں جمع غفیر جو ہمارے یہاں اس سے زیادہ علماء نے عید میں جیسا پر ہوتا ہے ایسا مسجدوں کو پر کر اس دن دکھائیں، تاکہ غیروں کے دل میں بھی یہ بات بیٹھے کہ کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ سے دعا کرے اللہ اس بات پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.